قرآن نے متعین طور پر بتایا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارا ہدف ہونی چاہیے، تمہارا مقصد ہونی چاہیے۔ دین کا مقصد تزکیہ ہے، یعنی یہ لفظ اس پہلو سے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تزکیہ لغوی لحاظ سے پاکیزگی کے معنی رکھتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا۔ عربی زبان میں یہ زال سے بھی آتا ہے اور زے سے بھی۔ زال سے آتا ہے تو وہ ایک دوسرا لفظ بن جاتا ہے، اس کا مطلب ہے جانور کو اس کے خون کی غلاظت سے پاک کر دینا۔ ٹھیک، جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا تزکیہ کر رہے ہیں، لیکن وہ تزکیہ دوسرا ہے۔ یہ تزکیہ انسان کا اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ تو دین میں اصل ہدف کی حیثیت اسی کو حاصل ہے، پاکیزگی، پیوریفیکیشن، اس کو آپ جس دوسرے لفظ سے چاہے ادا کر لیں، یہ تزکیہ ہے۔ جب یہ دین کا مقصد ہے تو دیکھیے اسی کو ایک جامع تعبیر کی حیثیت سے اختیار کر کے قرآن مجید نے بشارت دی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اس کو آلودہ کر لیا وہ خائب و خاسر ہوا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دین میں ہدف کی حیثیت، اس دنیا میں دین میں کے مقصد کی حیثیت صرف تزکیہ کو حاصل ہے۔ ٹھیک، یہ اگر معنی واضح ہو گئے ہیں تو اب اس کے بعد قرآن مجید کی جب ہم مراجعت کرتے ہیں کہ یہ تزکیہ کیسے حاصل ہوگا، تو وہ اس کا نہایت واضح متعین جواب دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر اس لیے بھیجے تھے کہ وہ آ کر ہماری آیات لوگوں کو سنا دیں۔ یہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، وہ ادا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پیغام کے ذریعے سے جو قانون اور حکمت دی گئی ہے اس کی تعلیم لوگوں کو دیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب وہ اس قانون اور حکمت کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیں گے تو تزکیہ ہو جائے گا، یعنی انہیں پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ تو گویا پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے جو قانون و حکمت دیا گیا ہے اس کو اپنا دستور عمل بنا لینا، اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر لینا، اس کو اپنے شب و روز میں اپنا لینا، اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو منظم کر کے زندگی بسر کرنا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ میرے سامنے سورہ شمس کی ایک اور آیت ہے جس میں یہی مضمون زیر بحث ہے۔ ارشاد فرمایا کہ روز قیامت شدنی ہے، اس لیے فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ نفس کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ خامد صاحب اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ نتیجہ ہے جس کے لیے قیامت برپا کی جائے گی۔ انبیاء علیہ السلام جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ یہی تزکیہ ہے جس کے حاملین کو ان آیتوں میں فلاح کی بشارت دی گئی ہے۔ انبیاء کی ہدایت میں غایت اور مقصود کی حیثیت اسی کو حاصل ہے۔ اس کے معنی کسی چیز کو آلائشوں سے پاک کرنے کے بھی ہیں اور نشو و نما دینے کے بھی۔ چنانچہ جو لوگ اپنے نفس کو فجور سے پاک کر لیں اور اس کو ابھار کر معرفت الہی کے اس درجے تک پہنچا دیں جسے قرآن مجید نے نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا ہے، ان کے لیے ان کے پروردگار کی طرف سے فلاح کی ضمانت ہے۔ دین اصلاً اسی مقصود کو پانے اور اسی غایت تک پہنچنے میں انسان کی رہنمائی کے لیے